الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم، اس کا احسان کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم نور ہے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ زیر اہتمام سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن، اور آپ لائیو دیکھ رہے ہیں سلطان ٹی وی آفیشیل پہ. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ روزانہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور روزانہ ایک نیا اور ایک جید عالم دین جو کہ ہمیں وقت دیتے ہیں بحمدللہ، اور ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، وہ سوالات جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم روزانہ فیس کرتے ہیں اور جن کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم ان میں کوتاہیاں بھی کر دیتے ہیں. کچھ سوالات ہمیں آپ کی طرف سے ملتے ہیں، کچھ ہم بذات خود ہم حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ کل دیکھا، کل کا بھی کتنا اہم موضوع تھا، آج بھی الحمدللہ ایک انتہائی اہم موضوع، اور انتہائی ہم جسے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہماری عبادات کا وہ ایک مین حصہ ہے جس کو اگر ہم نہ کریں تو ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وضو کی فضیلت اور مسائل. اور آج بحمدللہ جن عالم دین، جن مذہبی اسکالر نے آج ہمیں وقت دیا، میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا چلوں. حضرت علامہ مولانا محمد اکرام الحسن رضوی دامت برکاتہ الفیوزوم آپ تشریف فرما ہیں. آپ نے ہمیں اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کا آنا اور جو کچھ آج ہم ان سے سنیں سیکھیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرمائی. جناب محمد جمیل رضا اتاری صاحب ماشاءاللہ آپ انتہائی خوبصورت پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے تلاوت بھی بڑی خوش الہانی میں آپ نے تلاوت قرآن مجید فرمائی. اور میں آپ ہی سے ملتمس ہوں کہ آپ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ بھی پیش فرمائیں. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا ٹوٹا دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد
اشک نکلا نکلا اشک نکلا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے کون رکھتا ہے بار بار جب بھی سوچا سوچا جب بھی سوچا حضور یاد آئے جب بھی سوچا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے اور وہ خدا کے قریب ہے اتنا 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 جس کو جتنا حضور یاد آئے جس کو جتنا جتنا جس کو جتنا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو جائے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے اور سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں 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 جب بھی رویا رویا جب بھی رویا حضور یاد آئے جب بھی رویا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے نے پہلی بار سیا میری آنکھوں نے پہلی بار سیا میری آنکھوں نے پہلی بار سیا میری آنکھوں نے پہلی بار سیا کعبہ
دیکھا دیکھا کعبہ دیکھا حضور یاد آئے کعبہ دیکھا دیکھا کعبہ دیکھا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے اشک نکلا نکلا اشک نکلا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے. اللہ اکبر. ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وضو کی فضیلت، اور اس کے انشاءاللہ العزیز ہم مسائل سیکھیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ جو آج مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد اکرام الحسن رضوی. حضرت کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. حضرت سب سے پہلے تو وضو کی فضیلت جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، تو اس کے بارے میں، وضو کے فضائل کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. قرآن و سنت میں وضو کے فضائل برکات کا ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ موجود ہے، سبحان اللہ. جو اہل ایمان کی تازگی کے لیے ایک سیل رواں کا کام جو ہے وہ دیتا ہے. اگر سب کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک مکمل نشست جو ہے وہ درکار ہوگی. چونکہ یہ ہمارا پروگرام ایک مختصر اور مخصوص وقت کے لیے ہے، اس لیے ہم حصول برکت کے لیے چند احادیث اب آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حضرت ابان بن حمران سے فرمایا کہ وہ ان کے لیے وضو کا پانی تیار کریں. جب انہوں نے وضو کے لیے پانی تیار کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. تو پھر آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وضو کرنے کے بعد میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب اس کا ارشاد فرما دیا کہ میں وضو کر کے اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اسی طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا. غلام نے جب آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو آپ بھی مسکرائے. سبحان اللہ. تو گویا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا. ہائے 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 اللہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے فارغ ہوئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور مسکرا کے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آپ جانتے ہو کہ میں وضو کر کے مسکرایا کیوں ہوں؟ تو صحابہ نے وہ محبت بھرا جملہ بولا جو علم مصطفیٰ کے لیے اہل ایمان کو ایمان کی بہاریں عطا فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرایا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے
اور وضو کے پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر جب وہ اپنے بازو اور ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کے پانی سے اپنے پاؤں کو صاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اپنی یہ حدیث پاک دوسرے الفاظ سے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرے اور کامل وضو کرے یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اتنی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اور ایک اور روایت میں جس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال کون سا تیرا ایسا عمل ہے کہ جب میں معراج کی رات سیر کرتے کرتے جنت میں پہنچا تو جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. یہ وضو کے فضائل اگر میں عرض کروں تو ایک چھوٹا سا میں نقطہ اگر یہاں عرض کر دوں کہ حضرت بلال وہ جو زمین پہ چل رہے ہیں اور میرے آقا جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے باہر جو جنت ہے وہاں پہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں. وہ اپنے غلاموں کا درود کی شان سے سنتے ہوں گے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال وہ کون سا تیرا عمل ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں میرے آگے آگے سنائی دے رہی تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بست عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں اذان کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے زمین پہ رہتے ہوئے بھی تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سو جائے حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک اس وضو کر کے سونے والے کو روزہ رکھ کے عبادت کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. وضو کر کے سونے والے کو روزہ رکھ کے عبادت کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی فضیلت اور اتنی عظمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی بیان فرمائی ہے. اور سیدنا انس جو رسول اللہ کے خادم ہیں 10 سال جنہوں نے میرے آقا کی خدمت کی ہے ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس تو کوشش کر کے اگر وضو کر کے سو سکتا ہے تو وضو کر کے سویا کر کیونکہ اگر وضو کی حالت میں مالک الموت تیری روح کو قبض کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے شہیدوں میں شامل فرما دے گا. اتنی برکت ہے اتنی عظمت ہے اللہ پاک نے جو وضو کے حوالے سے امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اچھا حضرت جی اکثر لوگوں سے ہم نے بھی سنا ہے اور اکثر روزمرہ ہماری زندگی میں بھی مطلب جیسے ہمارے گیدرنگ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جیسے آپ وضو فرما رہے ہیں کچھ لوگ لفظ وضو پر کہتے ہیں کچھ لوگ لفظ وضو کہتے ہیں تو ان دونوں میں سے کون سا لفظ ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ کوئی لفظ صحیح ہے تو جو صحیح ہے اس کا معنی بھی ذرا ہمیں بتا دیں. دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن معنی میں فرق ہوگا. اچھا معنی میں فرق ہوگا. اگر اس کو وضو پڑھیں گے جی تو اس کا مطلب ہوگا خوبصورت ہونا پاک ہونا طہارت حاصل کرنا. اور اگر اس کو وضو واو پر زبر پڑھ کے آگے وضو پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز سے طہارت حاصل کی جا رہی ہے. اچھا پڑھا دونوں طرح جا سکتا ہے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ آگے جا کے بدل جائے گا. بہتر کون سا لفظ ہے؟ دونوں لفظ میں نے عرض کیا نا کہ دونوں انداز ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اس کو وضو کہتے ہیں اور
علماء کے نزدیک اس کو وضو پڑھنا جا سکتا ہے، جی۔ چونکہ مقصد اس سے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا ہے، تو جس چیز سے طہارت حاصل کی جا رہی ہے وہی لفظ بولا جائے گا، جیسے پانی ہے تو پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جا رہی ہے تو اس کو ہم وضو کہیں گے۔ کیا کہنے، اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جی وضو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہ دعا پڑھنا ضروری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسا نیک عمل، خیر کا عمل جو بسم اللہ شریف سے شروع نہ ہو یا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے، وہ ادھورا معاملہ رہ جاتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں دیکھا جائے تو وضو سے پہلے اگر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، قرآن و سنت سے جو معصور دعائیں ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو وضو کی اور زیادہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کو پڑھا جائے گا تو برکات اور زیادہ ہوں گی۔ جیسے مجمع الزوائد میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے تو جتنی دیر تک بندہ با وضو رہے گا اللہ کے فرشتے اتنی دیر تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، کیا کہنے، کتنے خوبصورت انداز میں ناظرین دیکھیے کہ ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں کتنے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں وضو کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا۔ اور اللہ کرے جو دعا میں نے پہلے کی تھی ابھی بھی وہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبلہ ہمیں فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ انتہائی خوش الہان ثنا خواں، اور جب میں نے ان کو پہلی مرتبہ سنا تو میرے تو پسندیدہ ثنا خوانوں میں ان کا شمار ہو گیا، اور یقیناً بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ شوشہ کے اور سادگی سے پڑھنے والے ثنا خوان، اور آپ ماشاءاللہ آپ جب ان کے استادوں کا نام سنیں گے تو آپ بھی جھوم اٹھیں گے۔ یہ شاگرد رشید ہیں سید سلمان کونین شاہ جی کے، ماشاءاللہ اللہ ان کا سایہ بھی سلامت رکھے۔ اور میری مراد جناب اسد علی حسینی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ ہی سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک و بلند بارگاہ میں کلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ مدینے سے محبت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے، اور میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے، اور میری بخشش کی، ہماری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے، اور کیا عاشقوں نے آساں کام میرا کیا، عاشقوں نے آساں کام میرا، گزارش میں سہولت ہو گئی ہے، گزارش میں سہولت ہو، یہ
اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے کیا اشکوں نے آسان کام میرا گزارش میں سہولت ہو گئی ہے اور میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور بلایا ہے مجھے خود مصطفیٰ نے بلایا ہے مجھے خود مصطفیٰ نے اس محفل میں شرکت ہو گئی ہے اس محفل میں شرکت ہو گئی ہے پھر میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی ماحول بنا دیا ہمارے اسد بھائی نے۔ اللہ کریم ان کے ذوق کو سلامت رکھے کہ مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور ہماری بخشش کی صورت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنے جو عالم دین جو ہمارے مذہبی اسکالر موجود ہیں، ہم ان سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ قبلہ آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ چونکہ وضو ایک اہم فریضہ ہے، تو وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، جیسے میں نے خطبہ میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ان چیزوں کو واضح بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو دھونا۔ تفصیل اس میں اس طرح ہوگی، اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ چہرے کے طول میں، لمبائی میں، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک چہرے کو دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ جی، اسی طرح دونوں ہاتھوں سمیت اپنی کونیوں کو دھونا، یعنی کونیاں جو ہے وہ دھونے میں شامل ہوں گی۔ اس طرح دونوں بازوؤں کو دھونا، یہ بھی وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اسی طرح دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے، میں لفظ دھونا استعمال کر رہا ہوں، فقہائے کرام نے دھونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کم از کم 2 بوند پانی جسم کے اس حصے پر جو ہے نا وہ بہا دیا جائے، کم از کم 2 قطرے۔ ایسے نہیں کہ اگر آپ ہاتھ گیلے کر کے تو چہرے پر پھیر لیں گے تو آپ کا جو فرض ادا ہو جائے گا، یا آپ جو ہے وہ بازو پر ہاتھ گیلے کر کے لگا دیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔
उज़र की बिना के अलावा मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अगर उज़र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शरी हाजत नहीं है, बंदा तंदुरुस्त है, ठीक है, तो फुकाहे किराम ने लिखा है कि कम अज कम जहाँ 2 कतरे पानी इस्तेमाल हो तो फिर ये चीज़ धोने में शामिल होगी और इस सूरत में फ़र्ज जो है वो अदा होगा। अगर इस चीज़ का ख्याल ना रखा गया तो चूंकि ये चीज़ें वुज़ू में फ़र्ज है और जब फ़र्ज अदा ना होगा तो वुज़ू भी जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, सही नहीं होगा, और उस नामुकम्मल और गैर सही वुज़ू से जो इबादत होगी वो भी गैर सही और नामुकम्मल होगी। तो अपनी इबादतों को अकारत होने से, बेकार होने से बचाने के लिए ये बात ज़हन में रखना और इस पर अमल करना ज़रूरी है कि कम अज़ कम 2 कतरे वुज़ू के फ़राइज़ वाली जगह पर जो है वो बहाए जाएंगे। हज़रत आपने फ़राइज़ के बारे में तो फरमा दिया, तो वुज़ू की यकीनन सुन्नतें भी हैं, तो उसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाएं। मुख्तलिफ कुतुब में हमारे फुकाहे किराम ने जो है वो 14 के करीब वुज़ू की जो है वो सुन्नतें बयान की हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, मिसवाक करना और वुज़ू के हर अज़ा को 3-3 मरतबा धोना, कुली करना 3 मरतबा, नाक में पानी चढ़ाना वो भी 3 मरतबा, मिसवाक करे, इसी तरह उंगलियों का खिलाल करे, इसी तरह अपनी दाढ़ी का खिलाल करे और इसी तरह पैर दर पे वुज़ू करे। यानी ये नहीं कि एक जिस्म का हिस्सा धो लिया, वो खुश्क हो गया तो अब दूसरा हिस्सा धोना शुरू कर दे, नहीं, मुसलसल लगातार ये अमल करता रहे कि दूसरा हिस्सा खुश्क होने से पहले दूसरा हिस्सा जो है वुज़ू का वो धो ले। तो इस तरह की और मिला के तकरीबन 14 सुन्नतें हमारे उलमाए किराम और फुकाहे किराम ने बयान फरमाई। हज़रत अगर वुज़ू करते हुए कोई फ़र्ज़ या मुस्तहब या सुन्नत कोई रह जाए तो क्या वुज़ू मुकम्मल हो जी, जाएगा? मैंने पहले अर्ज किया कि अगर फ़र्ज में कमी कोताही हो जाए तो फिर जो है वो वुज़ू ही मुकम्मल नहीं है, सही नहीं है। जब वुज़ू सही नहीं होगा तो उसकी इबादत जो है वो भी नहीं होगी। हाँ, सुन्नतों में अगर कोई कमी हो जाए, मुस्तहब्बात में अगर कोई कमी हो जाए तो उससे वुज़ू जो है वो हो जाएगा, लेकिन सवाब में, फजीलत में, नूरानियत में जो है वो कमी नजर आएगी, कमी होगी। हज़रत वुज़ू खड़े होकर करना बेहतर है या बैठ के करना? हमारे फुकाहे किराम ने ये लिखा है कि काबा की तरफ चेहरा करके, रुख करके, ऊंची जगह पर बैठ के वुज़ू करना मुस्तहब है। अगर जे खड़े होकर भी वुज़ू हो सकता है, लेकिन खड़े होके या बैठ के बाहर सूरत इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि बस औकात इंसान कुली करता है तो मुंह से खून निकलता है, पीप निकलती है, रेशा हो सकता है, या मिसवाक करता है तो उसके दांतों से खून निकल सकता है। अब चूंकि वो कुली करेगा तो उसमें खून शामिल है या रेशा शामिल है, तो वो जब कुली का पानी नीचे गिराएगा तो उसकी छींटें जो है वो कपड़ों पर पड़ेंगी, तो उससे कपड़ों के खराब होने का खदशा है। और इबादत के लिए, नमाज के लिए कपड़ों का, लिबास का पाक होना ये शर्त है, ये जरूरी है। तो अगर इन चीजों का ख्याल नहीं करेगा तो वो कपड़े खराब हो जाएंगे और खराब कपड़ों में इबादत जो है वो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करे कि बैठ के वुज़ू करे, ऊंची जगह पर बैठ के वुज़ू करे और किबला के रुख जो है वो कोशिश करके वुज़ू करे। अगर खड़े होकर भी वुज़ू करेगा तो वुज़ू बहरहाल उसका जो है वो अदा हो जाएगा। हज़रत अभी आपने फरमाया कि किबला की तरफ मुंह करके वुज़ू करना मुस्तहब है, तो हमारे नाज़रीन को ये भी फरमाइए कि मुस्तहब से क्या मुराद है और ये कौन कौन से हैं? मुस्तहब से मुराद ऐसा अमल है जिसको हमारा दीन पसंद करता है जी। लेकिन अगर कोई मुसलमान मुस्तहब अमल को अदा नहीं करता तो हमारा दीन उससे नाराज नहीं होता। ये मैं खुलासा अदा करूँ ताकि समझ आ जाए आसानी से। यानी जिसके करने से सवाब तो मिलता है, ना करने से गुनाह नहीं मिलता। ये मुस्तहब की इस्तिलाह और तारीफ जो हमारे फुकाहे किराम ने बयान की है, और 29 के करीब हमारे फुकाहे किराम ने वुज़ू के मुस्तहब्बात बयान किए हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अगर जैसे नमाज ईद है या नमाज जुमा है या नमाज जनाजा है, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि लोग आवाज़ दे देते हैं कि भाई अभी लोग वुज़ू कर रहे हैं, अभी कुछ देर ठहर जाए। लेकिन अगर लोग वुज़ू कर रहे हो और पीछे से जमात खड़ी हो जाए, अब जिनके वुज़ू नहीं हुए, नमाज जनाजा तो जाहिर है कि एक मरतबा होता है, अगर सारे लोग इकट्ठे हैं तो नमाज जनाजा हो जाएगा। पीछे से जो लोग अभी वुज़ू कर रहे हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो कर रहे होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो अभी बैठे होते हैं, इंतज़ार में होते हैं कि कब ये करें तो हम वुज़ू करें। तो अगर पीछे से जमात शुरू हो जाए, अब उनको ये खदशा हो कि हमने अगर वुज़ू करना स्टार्ट किया तो पीछे से नमाज जनाजा या नमाज ईद जो है वो निकल जाएगी,
تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بغیر وضو کرے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یا پھر وہ نماز چھوڑ دے؟ یہ بات یاد رکھے کہ بغیر وضو یا بغیر طہارت کے وہ عبادت میں شامل تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک فرائض پانچوں نماز ہیں یا جمعہ کی نماز کی بات ہے، ان کی ایک قدر تفصیل موجود ہے کہ ان کے لیے وضو کیا جائے گا. اگر وضو کا پانی نہ مل سکے تو پھر اس میں تیمم کی صورت ہے، اس کی کیا شرائط ہے، وہ ایک بڑا طویل مضمون ہے. جی. یہاں پر میں صرف جنازے اور عیدین کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں جی. کہ ایک شخص نے جو ہے وہ جنازے کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، جی. اس کا وضو ٹوٹ گیا، جی. یا ایک شخص آیا ہی اس موقع پر ہے کہ جب جنازہ بالکل جو ہے وہ تیار ہے. اب اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا، اسے پتہ ہے اگر میں وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو پیچھے سے میرا جنازہ جو ہے وہ نکل جائے گا، اور اب جنازے کی قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یا وہ اگر آیا ہی عین جنازے کے موقع پر ہے، اب قریب میں وضو کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ وضو کرنے جائے گا تو پھر بھی اس کا جنازہ نکل جانے کا خطرہ ہے. جی. تو اس صورت میں ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ جنازے میں شامل ہونے والا امام یا جنازے کا ولی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ تیمم کر کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائے. تیمم کر کے وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ امام ہے تو چونکہ یہ امام کا حق ہے اور امام کا اعزاز ہے اور امام کا شرف ہے کہ امام کے لیے جنازے کو روکا بھی جا سکتا ہے، مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا انتظار بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ تاخیر میں آنے والا، لیٹ آنے والا وہ میت کا ولی ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ، تو یہ بات یاد رکھیں تو چونکہ اس کو بھی جنازہ روکنے کا اختیار ہے، اس کو بھی جنازہ تاخیر کرنے کا اختیار ہے، وہ جنازے کو روک سکتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر وہ ولی نہیں ہے یا امام نہیں ہے پھر اس کے لیے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تیمم کر کے نماز ہمارے جنازہ میں شروع ہو ناظرین جائے. کو تیمم کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں کہ تیمم اصل میں ہے کیا؟ تیمم یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی برکت ہے، سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ کائنات کا فیض ہے اس امت کو رضی اللہ تعالی عنہا. اور تیمم پاکیزگی حاصل کرنا، عبادت کے لیے حکم الہی کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا، اور اگر پانی میسر نہ ہو یا کوئی ماہر ڈاکٹر، طبیب، معالج، خوف خدا رکھنے والا اگر کسی مریض کو کہہ دے کہ تم نے پانی استعمال نہیں کرنا، تمہارا زخم جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، بیماری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، ایسی صورت میں زمین یا زمین کی جو جنس سے چیزیں ہیں ان کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کے ان کو جھاڑ کے اپنے چہرے پر مل لے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ زمین پر یا زمین کی جنس کی چیزوں سے مار کے ہاتھ جھاڑ کے اپنے بازو پر مل لے. تو اس صورت میں جب وہ عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. حضرت کس عبادت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہوگا، نماز جنازہ کے لیے وضو جو ہے وہ کیا جائے گا، سجدہ تلاوت کے لیے، سجدہ تلاوت کیونکہ وہ بھی قرآن میں آتا ہے اور قرآن کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ بھی نماز کی طرح فرض ہوتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ وضو، پاکیزگی، طہارت جو ہے وہ ضروری ہوگی. اور اس طرح ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے بھی وضو ہے جو وہ ضروری ہے. کعبے کا طواف کرنے کے لیے بھی وضو جو ہے وہ ضروری ہے. حضرت اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وہ اپنے کسی جسم کے ایسے حصے کے اوپر جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس پہ پانی نہیں لگا سکتا، یا اس کو کوئی عذر ہے یا اس کو کوئی چوٹ ہے یا پھٹی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی خدا خوفی والا ڈاکٹر، ماہر طبیب، معالج، وہ اگر کہہ دے کہ پانی کے استعمال سے تمہارا زخم خراب ہو سکتا ہے، زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پانی استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. وہ تھوڑے پانی سے یا تو جسم کا مسح کر لے گا
تو یہاں تیمم کی سہولت جو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا وہ اس سے نفع اٹھایا جائے جی گا. تو حضور جب کوئی انسان غسل کرتا ہے تو اس کے درمیان میں ظاہر وضو بھی کرتا ہے، تو جو وضو غسل میں کرتا ہے کیا اس سے بھی نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس سے بھی وضو جو ہے وہ اسی وضو کے ساتھ نماز جو ہے عبادت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بلکہ وضو کے جیسے 4 فرض ہیں اسی طرح غسل کے بھی 3 فرض ہیں. جی غسل کے بھی 3 فرض ہیں، ان فرائض کو ادا کیا جائے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بس جسم پر پانی بہا دینے سے جو ہے وہ غسل ہو جاتا غسل ہو ہے. جاتا ہے. جی حالانکہ ایسا نہیں ہے. وضو کی طرح غسل کے بھی 3 فرض ہیں. اچھی طرح کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کیا جائے، پھر اچھی طرح ناک میں پانی بہانا، اور پھر پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بہانا کہ جسم کا ایک بال یا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے. اگر اس طرح وضو کے فرائض ادا کر کے، غسل کے فرائض ادا کر کے غسل کیا گیا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی غسل کے وضو سے ہی جو ہے وہ نماز اور عبادت جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب، وضو میں اگر قے آتی ہے یا جسم سے کوئی خون بہہ جاتا ہے یا پیپ وغیرہ بہہ جاتی ہے تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا حالانکہ اس نے پہلے وضو کیا ہوا ہے؟ اس صورت میں ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کا وضو میں دھونا فرض ہے، جسم کے حصے سے اگر پیپ نکلتی ہے یا خون نکلتا ہے اور وہ خون نکل کے فرض والی جگہ کی طرف بہہ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی. اور اگر خون یا پیپ ایسی جگہ سے نکلی کہ جس جگہ کا دھونا وضو میں فرض نہیں ہے تو اس صورت میں بھی وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا خون نکلا، ریشہ نکلا، پیپ نکلی اور صرف جسم پر ظاہر ہوئی، جیسے ہلکی سی سوئی لگ جاتی ہے، سبزی کاٹتے، پھل کاٹتے، چاقو یا ہلکی سی چھری لگ جاتی ہے تو صرف خون نکلتا ہے، وہ آگے بہتا نہیں ہے، آگے چلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب چونکہ دیکھیں وضو کا چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، جی بازو کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے. اگر ان اعضاء میں سے کسی ایسی جگہ سے خون نکلا جو آگے چل پڑا، نکل پڑا، آگے بہ نکلا، تو چونکہ اس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، چہرے کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر وہ آگے بہا نہیں ہے یا وہ بہا تو ہے لیکن ایسی جگہ کی طرف نہیں جس کا دھونا فرض نہیں ہے، جیسے آنکھ ہے، ٹھیک ہے، آنکھ میں کوئی زخم ہے تو آنکھ میں وہ زخم کا پانی نکلا لیکن چہرے پہ نہیں آیا تو اس صورت میں اس کا وضو. کان ہے، کان کے اندر کوئی زخم ہے، کسی نے خارش کی، کسی نے کان میں انگل ڈالی یا کسی نے کسی اوزار سے کان میں خارش کی تو وہ زخم جو ہے وہ بہ نکلا لیکن وہ زخم کا خون یا پیپ یا ریشہ وہ کان سے باہر نہیں نکلا تو ایسی صورت میں اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. کہہ کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس کو با تکلف روکنا پڑے، کوشش کر کے جس کو روکنا پڑے، اتنی منہ بھر کے اگر کہہ آئے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے. اللہ حضور، وضو کرتے ہوئے اکثر لوگ پوری گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. بعض مساجد میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ ان کی پوری گفتگو چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء کرام اور فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرتے ہوئے، اور کتب میں وضو کے ہر عضو کی دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں. اگر ان کو یاد کر کے پڑھا جائے تو سبحان اللہ، مدینہ. لیکن چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ ان دعاؤں سے دور ہونا تو درکنار وضو کے طریقے سے ہی دور ہے. شرعی طریقہ جو وضو کا طریقہ ہے، سنت طریقہ، اس سے ہی دور ہے. تو ویسے بھی ہمارے جب وہ وضو کرتے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہوتی ہے، پانی چل رہا ہوتا ہے، آپس میں ان کی باتیں جاری ہوتی ہیں اور پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور پانی بہہ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا کہ تم اگر نہر پر بیٹھ کے بھی وضو کرو نا تو وہاں بھی پانی ضائع نہیں کرنا، حالانکہ نہر کا پانی جو وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر بھی سرکار نے فرمایا کہ اگر تم نہر کے پانی سے وضو کرو اور تم دیکھو کہ پانی چل رہا ہے اور تمہارا یہ خیال ہو کہ یہاں کون سا پانی ضائع ہونا ہے
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے اپنے صحابی کو فرمایا تم نے وہاں بھی پانی کے اسراف سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی خوبصورت اور احسن انداز میں ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا کہ جس کے بغیر ہم نماز یا کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا وضو ہوگا، وہ پاک ہوگا، اس کو طہارت حاصل ہوگی تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان پاکی نہیں حاصل کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز، آپ نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سلطان ٹی وی آفیشیل کے اوپر روزانہ یکم رمضان شریف سے ٹرانسمیشن چل رہی ہیں، اور روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح کل بھی ہم ایک اور نئے عالم دین کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے علامہ صاحب، اپنے جتنے ہمارے مہمان ثنا تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ علامہ صاحب، آخر میں جیسے کہ آج کا موضوع آپ نے دیکھا کہ وضو کی فضیلت ہے اور وضو کے مسائل ہے، اس کے بارے میں آپ اور کچھ مزید ہمارے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ دیکھیں، وضو کا مطلب ہی جو ہے وہ طہارت ہے، جی، پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں آپ نے بھی یہ سن رکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، بے شک، اور قرآن مجید میں بار بار پاکیزگی اور طہارت کا درس اور سبق جو ہے وہ دیا گیا ہے، جی، اور قرآن نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پسند فرماتا ہے۔ تو اس صورت میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات میں مصروف ہو کے جو شریعت کی ایک روح ہے، دین کا جو ایک پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے ہوئے جو احکامات ہیں، ان کو آسان طریقے سے ادا کرتے رہنے کی ہر انسان، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کوشش میں جو ہے وہ برکت ہے، اور اسی میں مسلمان کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی ہے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آخر میں ہم کلام کے 2 اشعار لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں ملتمس ہوں ہمارے جمیل بھائی سے کہ وہ کوئی استغاثہ پیش فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس استغاثہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، بولو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، عفو کر یا صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر یا صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری
اے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، کب گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا یا اللہ، کب گناہوں کی مرض سے میں شفا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں یا رب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور یقیناً اللہ کریم جس پہ کرم کرے، جس پہ فضل کرے، ان سب کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ آئیے آخر میں ہم اپنے علامہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعائے خیر فرمائیے، اور انشاءاللہ ہم حضرت ہماری پوری ٹیم کے لیے آپ نے خاص دعا فرمانی ہے، اور جو جو اس ٹیم کا حصہ ہیں اور جو جو اس ٹیم کے آنر ہیں، جتنے اس ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آپ دعائے خیر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی من ختمت برسالتہ وایدہ بالنصر والبصر والشفاعہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس انتظام، اہتمام اور پروگرام کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، اس میں جو حق بیان ہوا، جو انتظام اہتمام ہوا، وہ محض تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اے اللہ، اور زیادہ اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ یا اللہ، جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ ہماری ناقص علمی ہے، وہ ہماری کم فہمی ہے۔ یا اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، یہ سلطان پروڈکشن والے، ٹی وی والے، ہمارے دوست احباب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سرکار کے عشاق ثنا خان کو بلاتے ہیں، علماء کرام کا فیض جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ، اس پوری ٹیم کو اپنے خصوصی کرم سے مالا مال فرما، آمین۔ حضور کے فیوز سے، فیضان سے یا اللہ انہیں حظ وافر عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، جتنے حضور کے غلام حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے بلایا ہے، جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے دوست ہیں چودھری فیض صاحب، یا اللہ انہیں صحت سلامتی عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، آمین۔ اور جو بھی حضور کا غلام بیمار ہے یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ ہمیں دینی اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں کثرت سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، حضور کی امت مسلمہ کی خیر فرما دے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما دے، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر کر دے۔ یا اللہ، اس ملک کو تا قیام قیامت آباد اور شاد کر دے، اور اس ملک میں دین کا غلبہ عطا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے دیکھا سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کے زیر اہتمام آپ دیکھتے ہیں سلطان ٹی وی آفیشیل کے اوپر روزانہ لائیو رات 10 سے رات 11 بجے تک انشاءاللہ۔ کل ایک مرتبہ پھر ہم ایک اور نئے موضوع کے ساتھ، نئے عالم دین کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، اور آپ دیکھنا مت
بھولیے گا ہمارا اس نور ہے رمضان ٹرانسمیشن کو. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ سید اسلام علی زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.